حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنے والا فریضہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے تو امت کے حج کا کیا ہوگا؟ اس خیال سے میں نے اپنے آپ کو خود ان کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور آپ کو حج میں رہبری کروں گا۔ میں نے مثال دی ہے، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار حجاج جو کتنے دم اپنے سر پر لے کر لوٹتے ہیں، انہیں کوئی بتلانے والا نہیں ہے، گروپ کے گروپ جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ حج ہو یا دعوت و تبلیغ ہو، اگر علماء جماعتیں میں نہیں ہیں تو یہ دونوں عبادتیں، دعوت اور حج، یہ سیاحت کا رخ لے لیں گے، یہ سیاحت کا رخ پڑ چکا ہے، سیاحت کا رخ پڑ چکا ہے۔ اب تک حجاج کو حرمین کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی، اب میں نے سنا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ دوسرے علاقوں میں حجاج کو جانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ حرمین سے سیاحتی علاقوں کی طرف متوجہ ہوں۔ لوگ اس کو خیر سمجھ رہے تھے اور مجھے اس سے بڑا کوئی حادثہ نظر نہیں آیا حرمین کے لیے کہ ان کا حرمین کے لیے استخلاص پہلے ہی ختم تھا، اور علاقوں میں جانے کی اجازت میں ان کو یہ شیطان کی وہ کوشش ہے کہ جس سے یہ حرمین کی طرف التفات کم کریں اور دوسرے علاقوں میں گھومنے پھرنے کا ماحول بنائیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ دو مجمع ہیں بڑے اس وقت دنیا میں، ایک دعوت و تبلیغ کے نسبت پر، ایک حج کی نسبت پر، اور یہ دونوں سیاحت کے رخ پر جائیں گے۔ اگر ان دونوں عبادتوں میں، دعوت اور حج، اگر ان دونوں عبادتوں میں علماء ان جماعتوں کے ساتھ شریک نہ ہوئے تو یہ دونوں سیاحت کے رخ پر جائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اجتماعیت کے اسباب سوچو، اجتماعیت کے اسباب سوچو، اس لیے کہ ان غلط فہمیوں نے اتنا تباعد پیدا کیا ہے علماء اور علمی مراکز اور عوام کے درمیان۔ اس تباعد کا سب سے بڑا سبب عملی تعاون نہ ہونا ہے، اور غلط فہمیاں تو دور نبوت میں بھی بڑے بڑے اقدامات کرا دیتی، وہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، ورنہ بڑے بڑے غلط اقدامات ہو جاتے ہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس وسوسے کو لوگ حقیقت کا جامہ پہناتے ہیں اور پھر اس کی نشر و اشاعت کو اپنا حق اور دین کی حفاظت کا عنوان دیتے ہیں، دین کی حفاظت کا عنوان دین کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، اور واقعی وہ اس کو حق سمجھ کر اقدام کریں گے جو علماء اور عوام اور علمی مراکز اور عوام کے درمیان بڑے تباعد کا اور بڑی دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کے فعل کی تعویل کرو، یہاں تک احتیاط بتلائی ہے کہ دو علماء کے درمیان اس طرح بھی تفریق پیدا نہ ہونے دے کہ تو ایک مسئلے کو اس سے پوچھے اور اس کا جواب لے کر دوسرے کے پاس جائے کہ ہاں آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، فلاں نے تو یہ کہا ہے۔ اس سے بھی روکا گیا ہے کہ تو یہ جس عالم نے جس طرح کہہ دیا ہے تو اس طرح کام عمل کر لے، کیونکہ وہ ضامن ہے، تو ضامن نہیں ہے، وہ ضامن ہے، امام نماز کا ضامن ہے، تیرے ذمہ اقتدا ہے، امام تیری نماز کا ضامن ہے۔ یہاں لوگ احتیاط بتائی ہے کہ اگر ایک عالم سے تم نے ایک مسئلہ پوچھ لیا ہے تو جا کر دوسرے سے نہ پوچھنا، اگر اس کی بات اس کے خلاف ہوگی تو ایک کو غلط کہے گا، ایک کو صحیح کہے گا۔ یہ علم کے آداب میں سے ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس نے اپنی دلیل سے ایک بات کہی ہے، اس نے اپنی دلیل سے ایک بات کہی ہے، وہ تو دونوں حق پر ہیں اور تم دونوں سے محروم ہو گئے ہو، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کام دعوت اللہ کا، یہ مذاہب کا مجمع ہے،
Reconstruction of مجمع المذاہب ہے، DailyMarkers.com. مجمع المذاہب ہے، جی ہاں مجمع المذاہب ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور دعوت اللہ میں سب مجتمع ہے. ہاں. صاحب نے کہا ہم سے کہ یہ سب ایک مذہب پر کیوں نہیں جمع ہوتے؟ ہم نے کہا سارے ایک مذہب پر جمع ہو جائیں تو ہر سنت پر عمل کیسے ہو؟ سب ایک مذہب پر جمع ہو جائے تو ہر سنت پر عمل کیسے ہو؟ شوافی کے پاس سنت ہے، حنابلہ کے پاس سنت ہے، احناف کے پاس سنت ہے، مالکیہ کے پاس سنت ہے. ساری امت ساری سنت پر عمل جبھی کر سکتی ہے جب اپنے اپنے ائمہ کے مذاہب کے تابع ہو کر چلے. اس لیے ہمارے درس و تدریس کی بنیاد اپنے مذہب کی تعلیم ہے، دوسرے مذاہب کی تردید نہیں ہے. یہ مبحث نہیں ہے، یہ مبحث نہیں ہے تردید. اپنے مذہب کی تائید ضرور ہے تاکہ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر پختہ رہے. یہ کبھی متقدمین کا طریقہ نہیں رہا کہ ایک دوسرے کے مذہب کی تردید کو تعلیم کا موضوع بنائیں اور ایک دوسرے کی تردید کو اپنا مبحث بنائیں. یہ طریقہ کبھی نہیں رہا، یہ طریقہ کبھی نہیں رہا. اس سے آپس میں تناظر اور تباعد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف استدلال پر صلاحیت لگتی ہے بجائے اس کے کہ اپنے مذہب کی تعلیم پر قوت لگے. عوام تو مر رہے ہیں نماز کے بغیر، کلمے کے بغیر. یہاں بحث ہو رہی ہے قراءت خلف الامام، تامین بالجہر، رفع یدین. ہاں میں تو کہتا ہوں واقعی اور دل چاہتا ہی ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم سب دیں. لڑنے کیا بات ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے، اپنے مذہب والوں کو اپنے مذہب کے دلیل بتلاؤ. دیکھو ہمارا مذہب یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے، بات ختم. کیونکہ علم سے عمل مطلوب ہے. علم سے دوسرے کا مذہب رد کرنا بالکل علم کا موضوع نہیں ہے. دوسرے کے مذاہب کو رد کرنا علم کا موضوع نہیں ہے. اپنے مذہب کے دلائل، اپنے مذہب کی تائید، تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے مذہب اپنے طریقے کی بصیرت پر ہو. یہ ضروری ہے. ہمارے مشائخ اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. کوئی دوسرے خیال کا ہمارے مشائخ کے پاس آتا تھا تو اس کے مذہب کی تردید بلکہ اپنے مذہب کی تائید بھی اس کے سامنے نہیں کرتے تھے. وہ سمجھے گا میرے مذہب کی تردید کے لیے کر رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول یہ تھا کہ کوئی کسی خیال کا آ جائے، وہ سمجھتے تھے کہ اس آپس کا اتفاق اور محبتیں اور آپس کا تعاون اور امت کی وحدت اور امت کی اجتماعیت وہ اس میں ہے کہ تم ایک دوسرے کے مذاہب کی تردید مت کرو. یہاں تک حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہاں تک حکم ہے کہ تم فرقہ باطلہ کوئی برا مت کہو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس وقت امت کی اجتماعیت کے لیے تردید نہیں بلکہ امت کی اجتماعیت کے لیے تعویل کی ضرورت ہے. تعویل کی ضرورت ہے. تعویل کی سنو، ضرورت تعویل کی ہے. مومن کے فعل کی تعویل کرو، مومن کے فعل کی تعویل کرو. تعویل نہیں کرو گے تو شیطان اس سے فائدہ اٹھائے گا اور آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی. آپس میں دوریاں پیدا ہوں. اس لیے تعویل کا حکم ہے، مومن کے فعل کی تعویل کرو. مومن کے فعل کی تعویل کرو. تو میں نے عرض کیا کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے بڑے اقدامات لوگ کر بیٹھتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا بنو مستلق سے
جو ایک بڑا قبیلہ تھا اس کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے. اس قبیلے کو معلوم ہوا کہ آپ کا ساعی آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ساعی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. پورا قبیلہ اس ساعی کے استقبال میں اپنے قبیلے سے نکل کر، بستی سے نکل کر باہر آ گیا. لیکن یاد رکھو، ہر زمانے میں منافقین، ہر زمانے میں فساق، یہ امت کی اجتماعیت اور یہ مدارس دینیہ کے طلبہ کی تعداد اور ان کی یہ تربیت اور تعلیم اور امت کی یہ اجتماعیت اور فرائض کی امت میں رغبت، اس کو کسی بھی زمانے کا منافق اور فاسق ہرگز برداشت نہیں کرے گا، ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ یہ اس طرح مجتمع ہو اور ان میں آپس میں ایسی اجتماعیت ہو. اس کو توڑنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کے افراد میں ان کے بڑوں کی طرف سے اور ان کے چھوٹوں میں ان کے بڑوں کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کرو. جب وہ پورا قبیلہ باہر نکل آیا ان صحابی کے استقبال کے لیے، اور ادھر یہ صحابی آدھے راستے پر تھے. منافق نے کہا اگر کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں حالات کا علم بھی ہے کچھ، کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیا حالات چل رہے ہیں؟ معلوم آپ کو حالات؟ کیا حالات ہیں؟ کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں تو حالات یہ ہیں کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، اور پورے قبیلے نے کہہ دیا ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اس منافق نے ان صحابی سے یہ کہا اکیلے ہو، وہ لوگ زیادہ ہیں، مارے جاؤ گے، کیا فائدہ ہے؟ اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں حالات دیکھ کر آیا ہوں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو آدھے راستے سے خبریں سن کر ایسے واپس ہوئے کہ اللہ ہی واپس لا دے. حقیقت ہے، معلوم ہے آپ کو، معلوم نہیں ہے. یہ کہا اس نے آپ سیدھے ہیں، آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے. آپ کے خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے. یہ صحابی یہیں سے واپس ہو گئے. تو جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جا رہا تھا آپ کے حکم پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر پورا قبیلہ میرے قتل کے لیے باہر نکل آیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. دو جرم، زکوٰۃ دینے سے انکار اور قبیلہ، پورا قبیلہ میرے قتل کے لیے نکل آیا. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھائی مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے. روایت میں ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ رات کا انتظار کرو اور رات کو اس قبیلے پر اچانک حملہ کرو، شب خون مارو اور اول سے لے کے آخر تک سب کو قتل کر دیا جائے. اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. سوچنے کی بات ہے. وہاں پہنچ جاتے جہاں کا ارادہ کیا تھا، یہ تحقیق کر لیتے. ہمارا سب کا مزاج ایک مومن کے عیب کی تحقیق کا ہے، حالانکہ تحقیق کا حکم جب ہے جب فاسق خبر لائے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مومن کے فعل کی تحقیق کرنا تو حرام ہے، مومن کے فعل کی تحقیق کرنا حرام ہے، اس کو تجسس کہتے ہیں. اور فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کیونکہ فاسق تمہارے درمیان دوریاں پیدا کرنے اور تم سے غلط اقدام کرانے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے. یہ وحی سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی. آپ نے تحقیق کرائی کہ دیکھو قرآن تحقیق کا حکم دے رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہ پورا قبیلہ بخوشی زکوٰۃ دینے کو تیار تھا، اور پورا قبیلہ آپ کے ساعی کے استقبال کے لیے بستی سے باہر ان کے استقبال اور اکرام کے لیے نکل کر آیا تھا. آگے فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ اگر تم بلا تحقیق یا اقدام کر لیتے تو تمہارے لیے سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ نہ ہوتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ
ٹھیک ہے، غلطی اور بھول انسان سے ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے. کلکم خطاؤن فرمایا. کون غلطی سے منزہ ہے؟ غلطی سے کون منزہ ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اپنے قلوب میں وسعتیں پیدا کریں، قلوب میں وسعتیں پیدا کریں. اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ باوجود ہر قسم کی ناگواری کے اور باوجود ہر قسم کے حالات کے علم اور علماء سے ایسی محبت کرو کیا اپنے والدین سے کرتے ہو گے، کیا اپنے والدین سے کرتے ہو. ورنہ شیطان لگا ہوا ہے اس کوشش میں کہ کسی طرح عوام اور علماء کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں. دشمن اس میں لگا ہوا ہے، دشمن لگا ہوا ہے اس کام میں. اور یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی دشمن براہ راست دشمنی پیدا نہیں کرتا، بلکہ دشمن دوستوں کو استعمال کرتا ہے. دشمن دوستوں کو استعمال کرتا ہے. ہمیں ایسے دوستوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ایسے دوستوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے جن کو دشمن استعمال کر رہا ہو. دشمن بہت دور ہے، دشمن بہت پیچھے ہے. وہ ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کو لوگ اپنا سمجھ کر بات قبول کر لیتے ہیں. اس لیے یہ درخواست ہے مومن کے فعل کی تعویل ہو، مومن کے فعل کی تعویل ہو. اور میں نے فیض کروں گا کہ اس کام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. یہ علماء علماء کے عوام کا اختلاط اور اس کی اختلاط کی سب سے بہتر اور مسنون شکل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالا کرتے تھے. یہ تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں روایتوں میں. بلکہ علماء صحابہ نے جب یہ سنا کہ جاہلوں کو علم نہ پہنچانے پر تعجیل عقوبت کی دھمکی مل رہی ہے تو علماء صحابہ نے بذات خود عرض کر دیا امہلنا سنۃ یا رسول اللہ، ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، ہم 1 سال میں ان سب جاہلوں کو علم پہنچا دیں گے. آپ حضرات اس کام کے اصول، اس کام میں سیرت میں صحابہ کی نقل حرکت کا علم کے نشر سے تعلق ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں اور کہیں زیادہ آپ کا علم اس بارے میں مستحضر اور آپ کے پاس موجود ہے. اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کبھی غالب مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کا اپنا مطالبہ ہے. علماء خود تعلیم امت مطلوب ہے، علماء خود تعلیم امت مطلوب ہے. الحمدللہ جہاں جہاں ہماری جماعتیں جاتی ہیں ہم انہیں تاکید کرتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو ان کے اپنے ملک میں مدارس کے قائم کرنے پر پوری طرح آمادہ کر کے اور اس کی کوئی عملی شکل بنا کر آنا، یہ نکلنے والی جماعتوں کو تاکید کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں ہماری جماعتیں گزریں وہاں علمی مراکز قائم ہوں. الحمدللہ اس دفعہ سفر ہوا ہمارا انگلینڈ کا اور ڈسبری کا، اس میں مختلف مدارس میں جانا ہوا اور واقعی دل خوش ہوا، واقعی دل خوش ہوا کہ اس جہل اور اس ظلمت اور شرک کے اور اس بتوں کی صنعتوں کے ماحول میں یہ علمی مراکز یہ ان علماء کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے وطنوں سے ہجرت کی ہے ان ملکوں میں علم کے مراکز قائم کرنے کے لیے. جہاں جہاں بھی الحمدللہ گئے وہاں اکثر جگہ گجرات کے حضرات سے ملاقات ہوئی. میں کہاں سے؟ کہ ہندوستان سے. کیسے آنا ہوا؟ کہ علم کی خدمت کے لیے. آپ کہاں سے؟ کہ گجرات سے. کیسے آنا ہوا؟ علم کی خدمت کے لیے. آپ کہاں سے؟ کہ فلاں صوبے سے. کیسے آنا ہوا؟ علم کی خدمت کے لیے. یعنی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کہاں ہندوستان اٹھ کر ملکوں میں جاتا تھا تجارت اور ملازمت کے لیے. اللہ نے فضل فرمایا کہ اب علماء اس ملک سے دوسرے ملکوں میں علمی مراکز قائم کرنے کے لیے اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میرے نزدیک یہ علماء کی بیرون کی 4 مہینے 5 مہینے کی تشکیل، یہ تشکیل خدا کی قسم صرف وہاں کی جہالت کا حال دکھلانے کے لیے ہے
5 مہینے لگا کر واپس آنے کے لیے نہیں ہے.